إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. معزز حاضرین جمع، دین ملی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے بار بار دہرانی پڑتی ہیں. اگر وہ کمزور ہو جائے تو دشمنان ہم پر غالب ہو جائیں، ہم اپنی دولت ایمان سے محروم ہو جائیں، نعمت توحید سے غافل ہو جائیں. اسی لیے ان کا تذکرہ اور ان کی یاد دہانی بار بار کی جاتی رہتی ہے، تاکہ یہ دیوار جو چار دیواری کا کام کرتی ہے، اصول جنہیں کہا جاتا ہے، مسلمات یا اسلام کے بنیادی امور یا عقیدے اور ایمان سے متعلق چیزیں جو اصول کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کا تذکرہ بار بار اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہماری حفاظت ہو سکے، ہمارے ایمان کی حفاظت ہو سکے، صحیح عقیدے کی حفاظت ہو سکے، صحیح مسلک اہل حدیثیت کی حفاظت ہو سکے. اسی لیے ایسی چیزوں کا تذکرہ بار بار کیا جاتا رہتا ہے، کیونکہ یہی جب دیوار کمزور ہوتی ہے تو دشمنان اسی دیوار سے ہم میں داخل ہو جاتے ہیں، یا وہاں سے اپنا وار کر کے ہمارے اندر کمزوری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے ایسی چیزوں کا تذکرہ بار بار ہونا بھی چاہیے اور بار بار ہوتے رہتا ہے. اسی لیے ہوتا رہتا ہے کیونکہ اس کی اہمیت ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. یہ کمزور تو انسان کا ڈھانچہ بے سہارا ہو جائے، بے قیمت ہو جائے، آدمی کمزور پڑ جائے، حتیٰ کہ اس کا وجود ہی ملیا میٹ ہو جائے. اسی لیے ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں کچھ اعمال جو ہوتے ہیں پریکٹیکل کے، ان میں آدمی مثال کے طور پر آدمی ڈرائیونگ سیکھ لیا ایک بار،
مدتوں چھوڑا رہا، بعد میں اگر اس کو اپنائے، اس کو چلانا چاہے تو بس معمولی ہاتھ صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد آدمی چلا لے گا۔ لیکن وہیں جہاں یہ ضرورت ہے، یہ تو عملی چیزیں برقرار رہتی ہیں، تعدیر رہتی ہیں، اس دروازے سے زیادہ ہم پر حملے نہیں ہوتے۔ فکری اور عقیدی ناحیے سے ہمارے درمیان حملے بہت ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم اور آپ کہیں نہ کہیں شکار ہو جاتے ہیں۔ جتنی بھی تحریکیں آج دنیا کے اندر موجود ہیں، جتنی بھی فرقے اور مسالک دنیا کے اندر اور مذاہب دنیا کے اندر موجود ہیں، آپ دیکھیں گے وہ کس بنیاد پر ہیں؟ کج فکری، کج عقیدگی، بدعقیدگی کی بنیاد پر موجود ہیں۔ اور ہم بھی موجود اگر ہیں تو اپنے صحیح عقیدے کی نشر و اشاعت کی بنیاد پر موجود ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ باذن اللہ موجود رہیں گے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں بشارت موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے، کبھی تھوڑی تعداد میں رہیں گے، کبھی کچھ تعداد بڑھ جائے گی، لیکن بہرحال یہ تعداد ہمیشہ رہے گی قیامت تک۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے شرف کی بات یہی ہے کہ ہم اسی جماعت سے جڑے رہیں جس جماعت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، کہ ایک گروہ، ایک طبقہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا، حق پر قائم رہے گا، کہا ہے، خواہش پر نہیں، چلن پر نہیں، رواجوں پر نہیں، بدعات پر نہیں، بلکہ حق پر۔ اور حق کیا ہے؟ الحق من ربک، حق وہ ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوا ہے، اس پر قائم رہیں گے۔ لا یضرهم من خذلهم، جو انہیں رسوا کرنا چاہے گا، جو انہیں نقصان پہنچانا چاہے گا، نقصان ان کا نہیں ہونے والا۔ جو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھیں گے وہی اپنا نقصان اٹھائیں گے، دنیا کے اندر دولت ایمان سے، صحیح عقیدے سے محروم رہ کر کے، اور آخرت کے اندر نجات اور جنت سے محروم رہ کر کے۔ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ حقیقت میں بگاڑنے کا معنی یہی ہے، نقصان پہنچانے کا معنی یہی ہے کہ ان کو ان کے عقیدے سے نہیں پھیر پائے گا، اور اگر چاہے گا نقصان پہنچانا بھی تو اپنا نقصان اٹھائے گا، وہ آدمی کا نقصان نہیں ہونے والا۔ اگر اسے کچھ تکلیف دیا دنیوی اعتبار سے، انبیاء کرام کو تکلیف دیا گیا، صحابہ کرام کو مصیبتوں اور مشکلات سے ان دشمنان اسلام نے دوچار کیا، لیکن بہرحال نقصان کن کا ہے؟ ان کا تو درجہ بلند ہو گیا، رب کے ہاں مقام بلند ہو گیا۔ وہ مقام اللہ تعالیٰ جو انہیں عطا کرنا چاہتا تھا دنیا میں بھی، آخرت کے اندر ان مشکلات سے جب گزرے اللہ نے نواز دیا۔ نقصان ان کا نہیں ہوا، نقصان مخالفت کرنے والوں کا ہوا، نقصان دشمنیاں نبھانے والوں کا ہوا۔ تو یہی حال قیامت تک جو اہل حق ہوں گے، حق پر قائم رہنے والی جماعت ہوگی، ان کے مخالفین کا بھی وہی ہوگا، اور حق پر قائم رہنے والوں کا مقام اور بلند درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آج دیکھیں دنیا میں جتنے بھی افکار، جتنے بھی نظریات، جتنے بھی باطل فرقے موجود ہیں، اپنی کج فکری یا بدعقیدگی کی بنیاد پر ہے، اور اہل حق بھی اگر موجود ہیں تو اپنی صحیح عقیدے کی حفاظت، صحیح عقیدے کی نشر و اشاعت اور صحیح عقیدے کی تحقیق غیرت کی بنیاد پر دنیا میں موجود ہے۔ سب کچھ انہیں برداشت ہوگا، لیکن عقیدے سے سمجھوتا نہیں برداشت، مسلک سے سمجھوتا نہیں برداشت۔ اس لیے اس کا تذکرہ بار بار ہوتے رہنا چاہیے، کیونکہ اٹیک ہوتا ہے، حملے ہوتے ہیں، تو حملے پہلے چار دیواری اور قلعوں پر ہوتے ہیں، جو دیواریں مضبوط ہوتی ہیں انہیں کمزور کی جاتی ہیں، بعد میں آپ کی حیثیت، آپ کا مقام کچھ نہیں، آپ ٹک نہیں سکیں گے۔ اسی لیے اس کا تذکرہ بار بار ہوتا ہے اور ہوتے ہی بھی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ پر پھر سے ایمان لاؤ، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، قیامت پر۔ اللہ نے پھر سے کہا ایمان لاؤ، یعنی تازہ کر لو، کیونکہ یہی تمہارے بقا کا راز ہے، تمہاری عزت اور سربلندی کا راز ہے۔ جتنا کمزور ہوگا اتنا تم پست ہوتے چلے جاؤ گے، نقصان پہ چلے جاؤ گے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جتنا بھی انسان کہیں نہ کہیں نقصان اٹھاتا ہے، کہیں نہ کہیں گمراہی کی طرف جاتا ہے، بدعملی کی طرف جاتا ہے، تو توحید کی کمی اور ایمان کی کمزوری کے نتیجے میں جاتا ہے۔
اور جتنا اس کا ایمان اور اس کی توحید سلامت رہتی ہے اتنا ہی بندہ خیر کی طرف راغب رہتا ہے، خیر کے ماحول میں وہ رہتا ہے۔ اسی لیے اس کی ضرورت ہے اور اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایمان تمہارا پرانا ہوتے رہتا ہے جیسے کپڑے پرانے ہوتے رہتے ہیں، بوسیدہ ہوتے رہتے ہیں، سڑ گل جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لہذا فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، لہذا اللہ سے دعا کرو کہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھے۔ کن سے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں۔ بہت ضرورت ہے اس کی اور اس کی تکرار کی، اس کی تذکرے کی۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قرآن کریم سچ کہے تو پورا کا پورا توحید پر مشتمل ہے، توحید پر مشتمل ہے، ایمان پر مشتمل ہے۔ یا تو ایمانیات کے اصول کی بات کی گئی ہے، عقیدے کے اصول کی بات کی گئی ہے، یا عقیدے کے ثمرات اور نتائج اور رزلٹ کیا ہونے والے ہیں اس کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور اہل توحید کے بارے میں بات کی گئی ہے، یا توحید کے مخالف لوگوں کا دنیا کے اندر انجام کیا ہونے والا ہے اور آخرت کے اندر انجام کیا ہونے والا ہے ان کے بابت بات کی گئی ہے، یا یہ بات کی گئی ہے کہ ایسے اہل توحید کے دشمنوں کے کا دنیا کے اندر حشر کیا ہوا، انجام کیا ہوا، ان کے متعلق قرآن کریم کے اندر بات کی گئی ہے۔ یہی تو ہے پورا قرآن، اور کہتے ہیں اسی لیے معلوم ہوا کہ پورا قرآن توحید ہی پر مشتمل ہے۔ ایک آیت آپ پڑھتے ہیں، ایک حکم آپ پڑھتے ہیں، فوراً توحید، اس سے پہلے توحید، اس کے بعد توحید، اس سے پہلے ایمان، اس کے بعد ایمان، کیونکہ عمل ٹک نہیں سکتا توحید اور ایمان کے بغیر۔ جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ معروف روایت، جو ایک عراقی آدمی آتا ہے اور کہتا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سوالات ہیں، میں عراق سے تشریف لایا ہوں، بہت دور سے تشریف لایا ہوں۔ اما عائشہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا بات تو بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آدمی جب مر جائے گا تو اس کا کفن کیسا ہونا چاہیے جس میں اسے لپٹایا جائے، پہنایا جائے؟ کہتی وہی حق برباد ہو، اتنے دور سے یہ مسئلہ پوچھنے آیا ہے؟ جواب نہیں دیتی ہے پہلے، پھر وہ سوال کرتے ہیں اما عائشہ آپ کے پاس جو مصحف شریف موجود ہے ذرا دکھا دیجئے تاکہ ہم اپنا مصحف درست کر لیں۔ سورتوں کی ترتیب کے ساتھ جو آج موجود ہے پہلے ایسے نہیں موجود تھا۔ جب ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی ترتیب کرائی تو ایسی شکل میں جو آج موجود ہے یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی ترتیب ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف سے اپنا مصحف درست کر لی، تو وہ عراقی آ کے پوچھتے ہیں اپنا مصحف دکھا دیجئے، ہم اپنے ترتیب قرآن مصحف کی درست کر لیں۔ اما عائشہ کہتی ہے تو برباد ہو، اگر تو قرآن کی جو سورتوں کی ترتیب ہے نہ جانے تو تجھے کیا نقصان ہونے والا ہے، اور اگر جان لے تو فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ اس کے بعد کہتی ہے ایک اصولی بات سمجھانا جو چاہتی تھی ذہن سازی کر کے وہ اصل ہے۔ کہتی ہے دیکھو پہلے جو اسلام نازل ہوا، اسلام جن بنیادوں پر مسلمانوں کو مضبوط کیا، وہ پہلے کیا آیتیں نازل ہوئی تھی؟ جنت اور جہنم اور عقیدے کی آیتیں نازل ہوئی تھی۔ کہتے ہیں جب ان کے دلوں میں یہ عقیدے کی چیزیں راسخ ہو گئی، مضبوط ہو گئی، تو اللہ رب العالمین نے بعد میں احکامات کی آیتیں نازل کی۔ کہتی ہیں اگر ایسا نہ ہوتا، پہلے اللہ تعالیٰ کہتا چوری مت کرو، شراب مت پیو، زنا مت کرو، تو کیا کہتے؟ اللہ کی قسم ہم زنا نہیں چھوڑیں گے، اللہ کی قسم ہم شراب نہیں چھوڑیں گے، اس سے ہمارا دھندا چلتا ہے۔ کیوں چھوڑتے؟ ان کے پاس ٹارگٹ ہونا چاہیے، وجہ ہونی چاہیے، کوئی ایسی دیوار ہونی چاہیے جو انہیں ایک طرح سے اس بات پر آمادہ کرے، احساس دلائے کہ بہرحال یہ ہمارے حد کے باہر چیز ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو جب ایمان مضبوط ہوا، لالچ جنت کی پیدا ہو گئی، جہنم کا ڈر پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے تئیں ایمان ان کے دلوں میں جانگزی ہو گیا، تو بس اشارہ کیا گیا، انہوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے، بہا دیے، ساری تجارت ٹھپ کر دی، بند کر دی۔
وہ آج دیکھیے باتیں کیسی کی جاتی ہیں. آج کے وقت میں اگر سودی کاروبار سے آدمی تجارت نہ کرے، کیسی باتیں شیطانی کی جاتی ہیں، تو آدمی آج کے دور میں چل نہیں سکے گا. ایمان ہمارا کمزور ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، نئی باتیں اور نہ ہوتی. صحابہ کرام سے زیادہ دنیوی اعتبار سے بھی فقیری کے عالم میں زندگی گزارنے والا قیامت تک کوئی نہیں آئے گا. لیکن کبھی یہ حوالہ نہیں دیا اللہ کے رسول ہم فقیر ہو جائیں گے، ہماری تجارت ٹھپ ہو جائے گی تو کیا ہوگا. یہ عقیدہ تھا. رزاق ہم نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے. آج عقیدہ ایسا ہو گیا جیسے آدمی خود کو رب سمجھتا ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے تو ایسا ہو جائے گا. یہ نہیں سمجھتا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. عقیدہ یہ مضبوط رہنا چاہیے. رب العالمین جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے ہزار اسباب کے باوجود روزی تنگ کر دیتا ہے. تو یہ عقیدہ جب مضبوط ہوا ان کے یہاں دیکھیے ساری چیزیں ختم، برائیاں ختم، بس اشارہ کیا جاتا، کہا جاتا، عمل کے لیے فوراً تیار ہو جاتے تھے. اسی لیے ضرورت ہے کہ بہرحال اصولی چیزوں کا تذکرہ بار بار ہوتے رہے اور ہر بار ہوتے رہے. تھوڑی سی باتیں ہوں لیکن پھر اس سے پہلے بھی اصولی باتیں رہیں، اس کے بعد بھی اصولی باتیں رہیں، تاکہ مضبوطی کے ساتھ انسان کو صحیح عقیدہ اور منہج سمجھ میں آئے. کیونکہ خطرات وہیں سے آتے ہیں جہاں کمزوریاں ہوتی ہیں، اور عقیدے اور اصول کی کمزوریاں جہاں ہوتی ہیں وہیں سے اٹیک ہوتا ہے، وہیں سے حملے ہوتے ہیں. ورنہ کسی کی جرأت نہیں ہے یہ آ کر کے اسلام کے تئیں ہمیں شک و شبہ میں ڈال دے، صحابہ کرام کے تئیں شک و شبہ میں ڈال دے، بدعات کے متعلق ہمارے دلوں میں کہیں نہ کہیں محبت پیدا کر دے. ایسا نہیں ہو سکتا. کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے ہاں اصول کمزور ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاں عقیدے اور منہج اور مسلک کے تئیں بنیادیں جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں، تبھی یہ سارے حملے ہوتے ہیں، تبھی یہ ساری کوششیں ان کی کارگر ہو جاتی ہیں. ورنہ نہیں کارگر ہو سکتی، نہیں کارگر ہو سکتی. صحابہ کرام کے سامنے کتنے مسائل آتے تھے، کتنی چیزیں آتی تھیں، لیکن بہرحال ایک بات سے ساری چیزیں ختم ہو جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا کہ یہ کفار و مشرکین اپنے ایک درخت، مخصوص درخت پر تلواریں لٹکا کر کے وہاں سے برکت حاصل کرتے ہیں. اے اللہ کے رسول ہمارے لیے کوئی ایک درخت مقرر کر دیجئے جہاں سے ہم برکت حاصل کریں. برکت آج معاملہ یہی ہوتا ہے، حوالے دیے جاتے، فلاں جیسا ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے، فلاں جیسا ہمیں بھی کرنا چاہیے. اور اسی بنیاد پر ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کن کی طرف سے؟ اپنوں کی طرف سے. اپنے حوالے کہاں سے دے؟ فلاں ماڈل، فلاں طریقہ، فلاں طور طریقہ، فلاں جیسا. یہی سارے تو مصیبت ہے. ہمارے جیسے فلاں نہیں، ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری اور ان کی تعلیمات اور انبیاء کرام کے بعد سلف صالحین کے فہم جو ہے، ان کے طور طریقے جو ہیں وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. وہاں سے مثال دینی چاہیے. فلاں نہیں، فلاں پارٹی، فلاں جماعت، فلاں مسلک، فلاں فرقے کی طرح نہیں، ہمیں مثال دینا چاہیے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، صحابہ کرام کی طرح، سلف صالحین کی طرح. کمیاں کوتاہیاں یقیناً موجود ہیں، لیکن حوالے کہاں سے دیے جانے چاہیے؟ وہاں سے دیے جانے چاہیے جو اصل ہے. اگر ہم آج کے موجودہ دور کے فرقوں کا حوالہ دینے لگے، لوگوں کا حوالہ دینے لگے، چال چلن اور طور طریقوں کا حوالہ دینے لگے تو اسلام کہاں بچے گا؟ مٹ جائے گا. انہی طور طریقے اور رسم و رواج کا ایک طرح سے شکار ہو کر کے سب گرد آ جائے گا اور مٹ جائے گا. اسی لیے ضرورت ہے ان حوالوں کی نہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جواب دیتے ہوئے کہ تم تو ویسے ہی بات کرتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. ان بت کے پجاریوں کے لیے جیسے ایک معبود ہے، بچھڑے کو معبود بنا لیے ہیں، سونے کا بچھڑا ہے جن کو پوجتے ہیں معبود بنا لیے ہیں. ٹھیک ہے ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، لیکن ذرا اللہ سے دعا کر دیجئے ہمارے لیے بھی الگ سے اسی طرح ایک معبود بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے حوالے دیتے ہیں؟ دیکھیے حوالہ وہاں سے دینا چاہیے. موجودہ دور کے لوگوں کا حوالہ ہمارے لیے ناقابل تسلیم ہے، ناقابل تسلیم ہے. نہ جانے کہاں کہاں سے لوگوں نے کیا کیا طریقے اخذ کر لیے ہیں. اور اگزامپل جو فلاں جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً موسیٰ علیہ السلام کے دور کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں تم لوگوں نے ویسے ہی بات کہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا. کن کو دیکھ کر کے؟ سامری اور اس کے پیروکاروں کو دیکھ کر کے. بہرحال صحابہ کرام فوراً سمجھ گئے
نہیں، ہمارا طریقہ یہ طریقہ نہیں ہو سکتا۔ فوراً اس سے توبہ کیا اور اس سے باز آ گئے، چوکنا ہو گئے، اصولی بات کی رہنمائی کی تھی، لاجک فلاں طریقہ، فائدہ نقصان کیا، کچھ نہیں۔ ہمارے ہاں عقیدہ یہ ہے عبادت کے لائق نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ جب نفع نقصان کا پیڑ کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ پیڑ کسی کی کام کا نہیں ہے۔ جیسے ہمارے غیر مسلموں میں ہاں پیڑوں کو پوجا جاتا ہے، بہت سارے پیڑ کو نفع نقصان کا مالک سمجھا جاتا ہے، ایسے ہی طور طریقے وہیں سے آئے ہیں، ادھر ادھر سے، دور دراز سے ایسے سلیکٹ کر لیے گئے، چن لیے گئے، ایسے ہی دھیرے دھیرے اس طرح کی چیزیں عام ہوں گی۔ لیکن مسلمانوں کے ہاں کیا ہے، فوراً اس کی فلٹرنگ ہوتی ہے، اس کی ایک طرح سے چھان پٹک کی ہوتی ہے اور اس کی تمیز کی جاتی ہے، صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب ہمیں بات یہاں سمجھنی چاہیے کہ دیکھیے شریعت اسلامیہ کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے، اسلام مکمل ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اسلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ اپنے جبریل امین کے ذریعہ وحی کا سلسلہ جاری کیے ہوئے تھا۔ 63 سالہ زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام مکمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ 25 سالہ نبوت والی زندگی میں اسلام مکمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر ہمارا عقیدہ ہے نہیں ہوا تو ہم کافر ہیں، ہم اللہ پر الزام لگانے والے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے کہا ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب کوئی کہے نہیں مکمل نہیں ہے دین، تو گویا اللہ کو جھوٹا بنا رہا ہے، اور جھوٹا بنانے والا کافر ہو جائے گا، اس آیت کریمہ کا انکار کرنے والا منکر بن جائے گا۔ اور کوئی کہے مکمل ہے لیکن کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل صراحت سے کہہ دیا ہے، آخر میں آیتیں نازل جو ہوئی ہیں ان میں ایک آیت یہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں موجود تھے، اور میدان عرفہ میں موجود تھے، اور یوم عرفہ کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اور آپ لوگوں کو بلا کر کے کہتے ہیں، سناتے ہیں کہ لوگوں ذرا بتاؤ کیا ہم نے اللہ کی جو شریعت ہم پر دی گئی تھی، ہمیں ذمہ داری دی گئی تھی، کیا ہم نے تمہیں پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ کہا پہنچا دیا۔ کہا کیا تم گواہ ہوتے ہو، گواہ بنتے ہو میرے بارے میں؟ کہا ہاں ہم گواہ بنتے ہیں۔ یہ آپ نے پہنچا دیا جو شریعت پہنچانی تھی، جو دین دینا تھا قیامت تک کے لیے پہنچا دی، مکمل ہے دین۔ اب اس کے اوپر نہ اضافے کی گنجائش ہے، نہ اس کے اندر کوئی کمی کی گنجائش ہے۔ عمل کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی ضرورت ہے، برائیوں سے آزاد کرنے کی ضرورت ہے، بدعات و خرافات سے بدعقیدگی سے پاک کرنے کی ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، ورنہ دین اپنی اصل حالت پر موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام نازل ہوا، قرآن نازل ہوا، احادیث پاک جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو، اس شریعت کو نازل کیا ہے، اور ہمیں ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ کسی اور شریعت کے بارے میں حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی ہے۔ وہ بھی اپنی ایک آزمائش کا دور تھا، ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، لیکن اس شریعت اسلامیہ کو قیامت تک باقی رکھنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ جتنے بھی باطل افکار آئیں گے اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا حق کی وضاحت کرنے والوں کو، صحیح راستے کی رہنمائی کرنے والوں کو، اور اس کے اندر کوئی حق و اضافہ کرے گا فوراً اسے پکڑا جائے گا، اس کی نشاندہی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہم نے اس دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اور ہم نے اپنی نعمت کو تم پر تمام فرما دی ہے، اور وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، بطور دین ہم نے اسلام کو تمہارے لیے دے کر کے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا ہے، اسی دین سے راضی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دیکھیے إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَن يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ خَيْرًا لَهُمْ، کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کی ڈیوٹی، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ جتنے بھی امت کے لیے خیر کے کام ہیں ان کی رہنمائی کر کے جائیں دنیا سے، جتنے بھی خیر کے کام ہیں چھپائے نہیں، جتنے بھی خیر کے کام ہیں بتلا کے جائیں، اور وَيُنذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُهُ وَيَعْلَمُهُ شَرٌّ لَهُمْ، اور جو بھی شر، فساد، فتنہ اور نقصان دہ امور ہے اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ رہنمائی اور آگاہی دے کر کے چلے جائیں۔ معلوم ہوا جتنے بھی فائدے والی چیزیں ہیں، خیر کی چیزیں ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے بتا کے ہی گئے ہیں۔ جتنی بھی شر کی چیزیں ہیں، نافرمانی اور معصیت کی چیزیں ہیں، ان کی طرف اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو یہ ذمہ داری جو دی تھی وہ بتلا کر کے ہی آخرت کی طرف سفر کیے ہیں۔ معلوم ہوا اب کسی اضافے کی، کسی کمی کی گنجائش نہیں ہے، پیروی کی، اتباع کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب سے کچھ چیزیں چھپا لی ہیں، نہیں بتائی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، خود کو مسلمان کہنے والے بھی اس طرح کا الزام دیتے ہیں، اللہ نے اللہ کی کتاب سے کوئی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا لی ہے، امت کو نہیں بتلائی اور ان کی ضرورت تھی، تو کہتی ہیں فقط اعظم علی اللہ الفریہ، ایسا آدمی اللہ رب العالمین پر بہت بڑا بہتان لگانے والا ہے، بہتان لگانے والا، اللہ پر کہا بہتان لگانے والا۔ کیوں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ رسول کی ذمہ داری یاد دلاتے ہوئے پہنچا دو جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر ذمہ داری دی ہے اپنی طرف سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم اپنی ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتے، عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے متعلق کہا ہے، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں اللہ کی بتلائی ہوئی لوگوں کو نہیں بتلائی، تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، اللہ پر الزام دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے متعلق گواہی دیتے ہیں۔ بہرحال ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں یہ وصیت فرماتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ دین میں کسی بھی نئی چیز کے ایجاد کی اب ضرورت نہیں باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کرنا تھا میرے اوپر نازل کر دیا اور میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، سنو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو جس پر وہ آخری نصیحت جس سے سن کر کے لوگ زار و قطار رو رہے تھے، اور پھر آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول مزید نصیحت کیجیے، ایسا لگتا ہے یہ رخصت کرنے والے کی نصیحت ہے یا رخصت ہو جانے والے کی نصیحت ہے، ذرا اور نصیحت کر دیجیے، کیا معلوم موقع ملے نہ ملے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید اصولی چیزوں کی نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں انہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، ان قریب آدمی میرے بعد جو زندہ رہیں گے بہت سارے فتنے دیکھیں گے، بہت سارے اختلافات دیکھیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتلایا، بیماری بتلائی تو اس کا علاج بھی بتلایا، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہا لہذا کرنا کیا، اختلافات ہوں گے، فتنے رونما ہوں گے، کرنا کیا ہے، علاج کیا ہوگا، اس کا حل کیا ہوگا؟ حل یہی ہے کہ تم میری سنت کو پکڑ لینا مضبوطی سے، اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اللہ اکبر، یہ اصول جہاں بڑھتا جاتا ہے وہاں فتنے سے سیفٹی مل جاتی ہے، حفاظت مل جاتی ہے، اور جہاں اسے بے لگام کر دیا جاتا ہے یا اسے بے وقت سمجھا جاتا ہے، اسے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، وہیں فتنے آ کر کے چاروں طرف سے گھیر لیتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اسے مضبوطی سے پکڑ لینا اور ڈاڑھ کے ڈانٹ سے پکڑنا جس سے مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے۔ اور فرمایا، کہا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اچھا یہ بات مکمل ہوگی، شریعت یہی ہے، اسے تھامے رہنا۔ وَإِيَّاكُمْ، خبردار، وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئے نئے امور سے بچنا، نئی نئی بدعتیں، نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا دین کے معاملے میں۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ ہر بدعت کیا ہے، ہر نئی چیز کیا ہے، بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ آپ جب بھی خطبہ دیتے، آپ ہر خطبہ جمعہ کے اندر، ہر خطبہ حاجہ کے اندر یہ بات ضرور کہتے تھے، اس بات کی اصولی بات کی نشاندہی ضرور کرتے تھے، اس کی ضرورت ہمیں بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بات ہے۔ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ اور سنت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ بار بار آپ کہتے تھے، جسے ہم اور آپ جمعہ میں سنتے رہتے ہیں۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔
یہ بھول گیا، غافل ہوا، شکار ہو جائے گا کہیں نہ کہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دو چیزوں کی رہنمائی کے بعد فرمایا خطرہ کیا ہے، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بدترین چیزیں کیا ہے، دین کے اندر نئی نئی جو ایجاد کی جاتی ہے وہی ہے۔ اور فرمایا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، بدعت جتنی بھی ہیں بدعت حسنہ نہیں، كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت کیا ہے، گمراہی۔ ہر بدعت، ہمارے ہاں بدعت حسنہ بدعت سیئہ نہیں ہے، بدعت جتنی ہے سب بدعت ضلالہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، قاعدہ اور اصول وہ دے رہے ہیں جس پر شریعت نازل ہوئی ہے، کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر طرح کی گمراہی جہنم کا سبب ہے، جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں دے کر کے گئے وہ دین کمپلیٹ مکمل ہے، اب اس میں کسی بھی طرح کے اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ آج دنیا کے اندر بہت ساری بدعتیں ایجاد کر لی گئی ہے دین کے نام پر، ثواب کے نام پر، محبت رسول کے نام پر، اور نہ جانے کیا، تو ہمیں یہی اصول پر آ کر کے کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جاتی ہے۔ فرق کرنے کے لیے معیار ہونا چاہیے، اصول و ضابطہ ہونا چاہیے، ترازو ہونی چاہیے، جس کے ذریعے ہم پرکھ سکیں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اصلی کیا ہے، نقلی کیا ہے، دین کیا ہے، بے دینی کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ کہاں پر پرکھ ہوگی؟ اصولوں پر۔ اصول ہم نے پڑھ لیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں بدعت جو میلاد کے نام پر بنائی جاتی ہے، اور عید میلاد اسے نام دیا جاتا ہے، بلکہ عید الاعیاد کا نام دیا جاتا ہے۔ ساری عیدوں کی عید ہے یہ، نعوذ باللہ من ذالک، ساری عیدوں کی عید ہے، یعنی ساری عیدوں سے بڑھ کر کے یہ بڑی عید ہے، اس طرح کا نام دیا جاتا ہے۔ کن کی طرف سے؟ وہ ان حضرات کی طرف سے جو خود کو مسلمان اور محب رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم ٹھوک کر کے کہتے ہیں کہ ہم ہی دراصل محب رسول ہیں، ہم ہی اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، ان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ذرا آئیے دیکھیں، اس کو میزان پر تول لیتے ہیں، پرکھ لیتے ہیں، یہ جو آج عام ہے یہ کہاں سے ایجاد ہوئی ہے، کہ ان کی طرف سے آئی ہوئی ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے یہ کیا تھا؟ صحابہ کرام نے کیا تھا؟ خلفائے راشدین نے کیا تھا؟ سلف صالحین نے اسے انجام دیا تھا؟ اگر دیا تھا تو ہمارے لیے سب سے پہلے یہ لازم بنتا ہے کہ اسے گلے لگا لیں۔ کہیں کمیاں کوتاہیاں ہے تو فوراً اس سے باہر نکل کر کے اس کو اپنائیں، اور اگر نہیں کیا تھا تو اگر ہم اپنائے ہوئے ہیں یا اس کے تئیں کہیں نرمی کا گوشہ رکھتے ہیں تو فوراً چوکنا ہو جائیں، کیونکہ بدعت کوئی بھی اچھی نہیں ہوتی ہے، سب کی سب جہنم میں لے جانے والی ہوتی ہے، سب کی سب خطرناک ہوتی ہے، اور سب انسان کے اعمال کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ لہذا اس سے چوکنا ہو جانا چاہیے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی جو زندگی ملی، چاہے وہ بعثت سے پہلے کی زندگی ہو، بعثت کے بعد کی زندگی ہو، کہ آپ نے کبھی میلاد النبی منایا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت جو سمجھا آپ نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ کوئی بھی چیز ایسی باقی نہیں رہی جو آپ نے عمل نہ کر کے نہ دکھا دیا ہو، اسوہ اور نمونہ بنا کر کے نہ پیش کر دیا ہو، اور کوئی بھی خیر ایسا نہیں جس کو آپ نے امت کے لیے نہ بتلا دیا ہو۔ یہ اگر میلاد النبی منانا یہ بہرحال اسلام میں شریعت میں روا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں بجا لاتے؟ ضرور بجا لاتے۔ آج چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات کے بعد خلفائے راشدین جن کے بارے میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت سارے اختلافات ہوں گے، بہت سارے فتنے آئیں گے، کہاں لوٹنا؟ سنت کی طرف میرے، اور خلفائے راشدین کے طور طریقے کی طرف۔ خلفائے راشدین کا طور طریقہ دیکھ لیتے ہیں کیا انہوں نے منایا تھا۔ اور دوسری بات یہ بدعت اسے کہا جاتا ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں کر سکتے اگر کرنا چاہتے، کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی محال تھی کہ اس دور میں وہ کرنا محال تھا، اگر چاہتے تو کر سکتے، لیکن پھر بھی نہیں کیا۔ اب اگر ہم کریں گے تو ہی بدعت ہے، اب اگر ہم کریں گے دین کے نام پر، ثواب کے نام پر، محبت کے نام پر، تو وہی بدعت ہے۔ ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے، صحابہ کرام کر سکتے تھے، نہیں کیا، آج ہم کرتے ہیں ثواب سمجھ کر کے، دین سمجھ کر کے، وہی بدعت ہے۔ صحابہ کرام نے
کیا میلاد منایا؟ خلفائے راشدین نے کیا میلاد منایا؟ کر سکتے تھے کہ نہیں؟ کوئی چیز مانے تھی؟ کوئی چیز رکاوٹ تھی؟ وہ بہت اچھے سے جانتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، لیکن بہرحال آپ نے نہیں منائے، سلف صالحین نے نہیں منائے۔ اچھا یہ کہاں سے آیا جی؟ کہاں سے آیا جو امت میں اتنا بہت زیادہ عام ہو گیا اور اس کی بنیاد پر یہ طے کیا جانے لگا گستاخ رسول کون ہے، محب رسول کون ہے، طے کیا جانے لگا۔ یہ ہمارے لیے، ہمارے سامنے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، حدیث کے سامنے یہ باتیں عام کی جا رہی ہے۔ ہمیں اپنے لوگوں کو بتلانے کی، آگاہ کرنے کی ضرورت ایسی نہیں ہے کہ یہ پڑے ہوئے ہیں یہ بھی میلاد مناتے ہیں، اس لیے نہیں ہے، بلکہ ہم جس ملک اور جس سماج میں رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں لوگوں کے بیچ میں جب رہتے ہیں تو ان کے اثرات کہیں ہم قبول نہ کر لیں، ان کے بہکاوے میں نہ آ جائیں، ان کے فتنے کے شکار نہ ہو جائیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم آگاہ ہو جائیں، آگاہ کر دیں اپنے لوگوں کو، تاکہ اس طرح کی چیزوں سے دور رہیں اور اس کی خطرناکی جانیں۔ میلاد کہاں سے رائج ہوا؟ یہ اسلام دشمنوں کی طرف سے آیا ہے۔ پہلی بات یہ اسلام دشمنیوں کی سنت اور طریقہ رہا ہے۔ جو میلاد کو جائز قرار دیتے ہیں ان کا قول ہے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اذا کان اہل الصلیح اتخذوا لیلۃ مولد نبیہم عیدا اکبر فاہل الاسلام اولی بالتکریم واجدر۔ کن کی بات ہے؟ اپنی طرف سے نہیں، جو میلاد، عید میلاد کو جائز کہتے ہیں ان کی بات نقل کر رہا ہوں۔ کہاں سے لیے ہیں؟ اسلام سے لیے ہیں، صحابہ سلف سے لیے ہیں یا کہیں اور سے لیے؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب یہ صلیبی حضرات، عیسائی حضرات، جب یہ اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے میلاد مناتے ہیں جوش و خروش کے ساتھ اور اسے عید اکبر مانتے ہیں، عید اکبر سب سے بڑی عید، تو کہتے ہیں ہمارے لیے اور زیادہ مناسب ہے، اور زیادہ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میلاد منائے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سچ کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ضرور بضرور اپنے پہلے والوں کی نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے انہیں کے راستے پر چلو گے، وہ بالش در بالش، قدم در قدم چلو گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں جن کی پیروی لوگ کرنے والے ہیں؟ کہا یہود و نصارہ ہے۔ کہا پھر کون ہے جی؟ پھر کون ہے؟ مذمت کے لیے امام ملا علی قاری کہتے ہیں ایسے لوگوں کے جواب کے لیے بس اتنی بات کافی ہے، اتنی بات کافی ہے کہ ہمیں شریعت اسلامیہ نے حکم دیا ہے اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا، نہ کہ ان کی پیروی کرنے کا، مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں تو پیروی کرنے میں آگے نکلنے کی بات ہو رہی ہے، اور ہم زیادہ بہتر ہیں، ہم زیادہ ہمیں حقدار ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی بات دیکھیے کہاں سے آئی۔ پہلی بات تو یہ نصارہ کی طرف سے آئی ہے، وہ اپنے نبی کا عید منانے لگے، میلاد منانے لگے، اور وہیں سے کافی لوگ کرنے لگے، مسلمانوں میں جو لوگ تھے جذباتی حضرات۔ دوسری چیز یہ کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور بہت خلفائے راشدین اور سلف صالحین کے بعد ایک طبقہ پیدا ہوا جنہیں فاطمی کہا جاتا تھا، شیعہ کہا جاتا تھا، رافضی کہا جاتا تھا۔ ان کی ایک حکومت قائم ہوئی، اور حکومت قائم ہونے کے بعد انہوں نے بہت ساری بدعتیں ایجاد کی، اور علماء سنت کو چن چن کر کے پکڑا، علماء اہل حدیث کو چن چن کر کے پکڑا، سولی پر چڑھا دیا، قتل کر دیا۔ اتنے اسلام کے دشمن تھے یہ کہ ایک ایک سنی عالم کو پکڑ کر کے دردناک سزا دیتے تاکہ سنت کا بول بالا نہ رہ جائے، ہمارے طور طریقوں کا چلن رہے، ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا دین رہے۔ اور یہ دراصل کہاں سے تھے؟ یہ ان کے بارے میں 3 قول ہے۔ یہ مسلمان نہیں تھے جو بعد میں اپنے آپ کو فاطمی کہلائے، بعد میں شیعہ کہلائے، بعد میں رافضی کہلائے، یہ جن کی حکومت قائم ہوئی تھی، یہ دراصل کیا تھے؟ ان کے بارے میں 3 قول موجود ہے۔ یا تو یہ یہودی تھے، ان کی نسل یہودی نسل سے تھی۔ دوسرا قول یہ ہے یہ مجوسی نسل تھے، مجوسی ان کی نسل سے، ان کا تعلق مجوسیت سے تھا۔ تیسرا قول یہ ہے یہ ملحد تھے، بے دین قسم کے لوگ تھے۔ چولا لیکن کیا پہن لیا؟ لباس کیا پہن لیا؟ ہم تو شیعان علی ہیں، ہم تو آل بیت ہیں، ہم اہل بیت کا ایک طرح سے دم بھرنے والے ہیں۔
چولا پہنا ہم فاطمی ہے، یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہم چلنے والی جو ہماری نسل آئی وہاں سے ہم اسی نسل کے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح نسل پر بھی اتہام ڈالا اور اس طرح کی نسل کی بھی نسل سازی کر دی گئی اور بنا دیا گیا۔ انہی لوگوں نے بہت ساری میلاد ایجاد کی، کہاں سے دیکھ کر کے، کہاں سے کاپی کر کے، عیسائیوں اور اس طرح کے غیر مسلموں سے کاپی کر کے کیا کیا، ان لوگوں نے اس طرح کی میلاد منا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میلاد منایا، فاطمہ رضی اللہ عنہ کا میلاد، کیوں چھوڑا نہیں کسی کو، سارے لوگوں کے میلاد کو زندہ کر کر کے اور اس طرح سے جشن منانے لگے، سالوں سال یہ جشن منایا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا، دور حکومت آئی، تو انہوں نے ان سارے خرافات کو ختم کر دیا اور ان کی حکومت بھی انہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سے ساری بدعتیں، ساری خرافات بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اہل سنت کا کام یہ ہوتا ہے جہاں سنت کو عام کرے وہاں بدعت کو بھی پیروں سے رود ڈالے، اگر استطاعت ہے تو اس کو حکومت ہے تو حکومتی لیول پر، نہیں تو زبان کے طاقت سے، قلم کی طاقت سے اسے کیا کرے، ختم کرنے کی کوشش کرے۔ یہ اہل سنت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ امام علامہ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہمارے ہندوستان کے اہل حدیث کے وہ سرتاج ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، گزرے ہیں، انہوں نے کیا کہا، اگر میرا بس چلے تو میں اہل بدعت کی جتنی بھی کتابیں ہیں دنیا کے اندر باقی نہ رہنے دوں۔ کیا؟ سنت کا چہرہ مسخ کر دیا ہے، اسلام کا چہرہ مسخ کر دیا ہے، بہت ساری چیزیں اصلی شکل میں باقی نہیں رہی۔ کیوں؟ بدعتیوں کی وجہ سے، اہل بدعت کی کتابوں کی وجہ سے۔ تو اہل سنت کے لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے، جہاں طاقت ہے زبان سے رد کرتے ہیں، جہاں طاقت ہے حکومت سے، حکومت کے ذریعہ بھی تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سعودی حکومت جب الحمدللہ اللہ کے فضل سے سعودی عرب کے اندر ان کی حکومت قائم ہوئی تو دیکھیے جتنی استطاعت تھی انہوں نے ایک ایک کر کے بدعت کا خاتمہ کر دیا، جتنے بھی قبے، مزارات اور بہت ساری قبر پرستی، شرک یا اعمال انجام دیے جاتے تھے، ان کی گورنمنٹ، ان کو طاقت تھی، اللہ نے پاور دیا تھا، حکومت تھی، کیا کیا انہوں نے؟ ساری بدعت کی خرافات کی چیزوں کو ختم کر دیا۔ تو ایسے ہی صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بدعات کا خاتمہ کیا، لیکن افسوس یہ ہے وہ بدعتیں پھر سے زندہ کی جانے لگی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، فرمایا کہ ہمیں سنتوں کو زندہ کرنے کی فکر کرنی چاہیے، ورنہ ہم بدعتوں کو زندہ کرنے والے بن جائیں گے یا بدعتوں میں لت پت ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی بات فرمائی، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، علامہ البانی سے صحیح لغیر ہی کہتے ہیں کہ من احیا سنتا من سنتی قد امیتت کان له مثل من الاجر مثل ما کان عمل بها، کہتے ہیں جو ایک سنت جو میری مر چکی ہے کوئی زندہ کرے گا اسے اتنا ہی ثواب ملنے والا ہے جتنا اس پر عمل کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ بغیر کسی کمی اور کوتاہی کے اس کو ثواب ملنے والا۔ دوسری بات، ومن ابتدع بدعۃ لا يرضاها اللہ ورسولہ، لیکن جس نے کوئی بدعت ایجاد کی، بڑی صراحت سے موجود ہے، سنت ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سنت موجود ہے، اس کی پیروی کی ضرورت ہے، اس پر عمل کی ضرورت ہے، ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیروی کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں ومن ابتدع بدعۃ، جس نے کوئی بدعت ایجاد کی، بدعت ایجاد کی، نکالی، بنائی، اور اسے کیا اور ایسی بدعت جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی نہیں، بدعت سے راضی نہیں اللہ اور اس کے رسول، تو کہتے ہیں فإن علیہ مثل اسم من عمل بها من الناس، تو جتنے بھی لوگ عمل کریں گے اس بدعت پر سارا وبال اس آدمی پر پڑے گا جس نے بدعت ایجاد کی، بھلے وہ بدعت نہیں کیا ہو، ایجاد کیا، لوگوں میں عام کیا، اس کو سارے لوگوں کا گناہ ملے گا بغیر کسی کمی کوتاہی کے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ تو معلوم ہمارا کام کیا ہونا چاہیے، مردہ سنتیں بہت ہیں اس کو زندہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سوموار کو آپ روزے رکھنے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی یہی وہ مبارک دن ہے جس دن میں پیدا کیا گیا، اور یہی وہ مبارک دن ہے جس دن مجھے نبی بنایا گیا، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ یہ روزہ رکھے ہمارے لیے سنت ہے۔ کتنے ہیں جو سنت کو زندہ کرتے ہیں؟ اس سنت کو وہ تو عید میلاد کے دن روزہ رکھنا حرام قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں عید کا دن ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی شریعت سازی اور اس طرح کی بکواس باتیں کہاں سے آتی ہے؟ جب بندہ سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ سنتوں کا اہتمام کرے اور سنتیں زندہ کرے، اس میں اجر بھی ملے گا
آخرت میں ذخیرہ اندوزی بھی ہوگی، لیکن جب بدعتیں ایجاد کرتا ہے آدمی کس طرح کے چکروں میں پڑ جاتا ہے۔ اور ایک بات یہ ان کے ہاں اس طرح کے میلاد میں کیا عقیدہ رکھا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے، تشریف آوری ہو چکی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کفری عقیدہ ہے، جو عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ حاضر اور ناظر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں، موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں، یہ کفری عقیدہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ایسے ہی ان کے ہاں اس پہ دیکھ لیے اسٹیجوں پر ناچ گانے تماشے اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام کیے جاتے ہیں، اور پھر بھی یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ ہم محب رسول کا حق ادا کرتے ہیں، اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی واحیات مجلسوں میں تشریف لاتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا کام ہوتا ہو۔ آپ اپنی زندگی میں کان بند کر لیا کرتے تھے، گانے اور ڈھول تاشے کی آواز سن کر کے یہاں ڈی جے چلتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے، شور شرابے کر کے لوگوں کو ایک طرح سے تکلیف دی جا رہی ہوتی ہے، راستے جام کر دیے جاتے ہیں، اس طرح کا ماحول قائم کیا جاتا ہے۔ بتائیں یہ کہاں سے سنت اور شریعت ہو سکتی ہے؟ اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ دین اپنی اصل حالت پر باقی ہے اور باقی رہے گا، اس کی تبلیغ کرنے والے باقی رہیں گے اور جب تک عمل کرنے والے باقی ہیں، لہذا اسے تلاش کریں، اس پر عمل کریں، اس طرح کی خرافات میں نہ پڑیں۔ آدمی لمٹ میں نہیں رہ جاتا ہے، بے نظامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو یہ میلاد منا کر کے سمجھتے ہیں ہم اب آخرت میں جنت کے حقدار ہو گئے، اس طرح کی روایات بھی کر ڈالی ہیں لوگوں نے، لمٹ باقی نہیں رہ جاتی ہے، لہذا ہوشیار رہنا چاہیے، سنت کی اتباع کرنی چاہیے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم، اگر تم محبت کرنا کرتے ہو، دعوے دار ہو محبت کا، تو کس کی اطاعت کرو؟ کہہ دیجئے اللہ کے نبی میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ ہے نسخہ کامیابی کا، نجات کا، اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت کا۔ ورنہ آدمی دیکھیے کیا کیا طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں اور اسے نجات اور دین سمجھ کر کے دنیا میں عام کرتا پھرتا ہے، جو شیطانی عمل ہے۔ اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے کہ بندہ کیا سمجھتا ہے، بدعت کو دین سمجھتا ہے، اور دین جب سمجھنے لگتا ہے، کار ثواب سمجھنے لگتا ہے، تو اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات کہی تھی، کہا آدمی جب سنت کو بدعت سمجھنے لگے تو یہ اس گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو بدکاری، بدفعلی اور گناہ کے چوری چماری کے کام جتنے ہیں اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ آدمی وہ گناہ کا کام گناہ سمجھ کے کرتا ہے، توبہ کر لے گا توفیق ملے گی، گناہ سمجھ کے کرتا ہے، لیکن بدعت کو گناہ سمجھ کے نہیں کرتا ہے تو توبہ کیوں کرے گا؟ نیکی سے توبہ نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اصولی باتیں اور جو اس مناسبت پر عید میلاد النبی جو لوگ مناتے ہیں، اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے جو پیش کی گئی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اسے ہمیں سمجھنے کی اور اپنی عملی زندگی میں اسے صحیح معنوں میں برتنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور بدعت و خرافات، شرکیہ اعمال، کفریہ اعمال سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ جب تک دنیا کے اندر زندہ رہیں، ایمان پر زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، ہماری وفات ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔